بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع حسرت موہانی کی غزل ہے۔ یہ غزل ایف ایس سی سال اول کے طلباء کے نصاب میں شامل ہے جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔ حسرت موہانی کا شمار اساتذہ میں ہوتا ہے اور ان سے ایک جدید غزل کا عہد شروع ہوتا ہے۔ ان کے کلام پر تغزل کا غلبہ ہے، سیاسی رنگ بھی ہے، لیکن رومان غالب دکھائی دیتا ہے۔ غزل کی بحر نہایت مترنم ہے۔ مفاعل 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 مفاعل۔ میں ایک ایک شعر کی تشریح کیے دیتا ہوں۔ غزل کا مطلع ہے: بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ اگر اس کا مفہوم کیا جائے تو کچھ اس طرح ہے کہ جتنا محبوب کو بھولنا چاہتا ہوں اس کی یاد اس سے بڑھ کر آتی۔ حسرت کا شمار جدید غزل کو شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے کلام پہ تغزل کا غلبہ ہے، ان کی شاعری خلوص اور سچائی کی شاعری ہے، اور غزل کا یہ مطلع بھی محبت کی کیفیات میں رنگا ہوا ہے۔ محبوب کے دلخراش رویے سے تنگ آ کر شاعر اسے بھولنے کا ارادہ کرتا ہے۔ وہ جیسے جیسے اسے بھولنے کی کوشش کرتا ہے، محبوب اس قدر زیادہ یاد آنے لگتا ہے۔ شاعر خدا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے خدا، محبت ترک کرنے کے فیصلہ کر لینے کے باوجود بھی محبوب مجھے کیوں یاد آ رہا ہے؟ اصل میں شاعر صرف زبان سے محبوب کو بھولنے کی بات کر رہا ہے، وہ دل سے محبوب کو بھولنا نہیں چاہتا۔ اسی کیفیت کو الطاف حسین حالی نے کچھ اس طرح بیان کیا تھا: ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں۔ دراصل محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس میں انسان کو اپنے دل پر اختیار نہیں رہتا، وہ چاہ کر بھی محبوب کی یاد سے دامن نہیں چھڑا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر منہ سے تو محبوب کو بھولنے کی بات کرتا ہے، لیکن محبوب کی یاد کا تعلق اس کے دل کے ساتھ ہے اور وہ بارہا محبوب اسے یاد آ رہا ہے۔ فنی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ غزل کا مطلع ہے، اور اس میں ترک الفت جو ہے وہ ترکیب استعمال کی گئی ہے۔ ترکیب دو یا دو سے زائد الفاظ کو زیر، حمزہ یا واو کے ذریعے جوڑنے کا نام ہے۔ اگلا شعر اس طرح ہے: نہ چھیڑ ہم نشیں کیفیت صحبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں۔ مفہوم کچھ یوں ہوگا: شراب کے دور کا ذکر نہ کرو، مجھے بے خود کر دینے والی شراب کے پیالے یاد آنے لگتے ہیں۔ کیفیت صحبا سرخ رنگ کی شراب پی کر جو کیفیت ہوتی ہے۔ شعر کے کئی معنی نکل رہے ہیں، میں ایک دو معنی پر مطلب پر جو ہے روشنی ڈالتا ہوں۔ شاعر اپنے عروج اور خوشحالی کے دور کی یادوں سے پریشان ہے۔ وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ سرخ رنگ کی شراب کے دور کے تذکرے میرے سامنے مت کرو، کیونکہ مجھے شراب کے وہ پیالے یاد آنے لگتے ہیں جو بے خود کر دیتے ہیں۔ شراب کے دور سے مراد خوشحالی اور ترقی کا دور ہے۔ اس سے مراد وہ زمانہ بھی ہے جب شاعر اپنے محبوب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا، یا پھر برصغیر کے مسلمانوں کے عروج کا دور جب برصغیر پاک و ہند پہ مسلمان حکومت کرتے تھے۔ ایسے خوشحال اور پررونق دور کو یاد کر کے شاعر کو تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ آج اس کے پاس مایوسیاں اور محرومیاں ہیں اور وہ بدترین حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ حسرت چونکہ مسلمانوں کے سیاسی رہنما بھی تھے، اور برصغیر میں جو انگریزوں کا غلبہ تھا اور مسلمانوں کی جو حالت تھی اسے دیکھ کر وہ تڑپ اٹھتے تھے۔ ایسے حالات میں خوشگوار دور کی یادیں تکلیف بڑھا دیتی ہیں۔ ایک مشہور شعر ہے: یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ فنی اعتبار سے اگر دیکھیں آپ تو شعر میں کیفیت صحبا اور شراب بے خودی جو ہیں عمدہ تراکیب استعمال کی گئی۔ اگلا شعر: نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ غزل کا انتہائی پرکشش شعر ہے۔ کبھی ان کی یاد بالکل نہیں آتی اور کبھی مسلسل یاد آنے لگتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کبھی محبوب یاد ہی نہ آیا اور کبھی بار بار یاد آنے لگا؟ تو یہ بھی محبت کی ایک کیفیت ہے۔
حسرت کا یہ شعر ایک بھرپور حقیقت ہے۔ ہر وقت محبوب کی یاد کے راگ نہیں الاپے جا سکتے۔ محبوب کے علاوہ بھی 100 طرح کے مسائل ہیں۔ انسان کو دنیاوی معاملات بھی نپٹانے ہوتے ہیں اور روزگار کا غم بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے فیض صاحب نے کہا تھا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ دراصل شاعر دنیاوی معاملات میں الجھ کر محبوب کی یاد سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لیکن جب اسے فرصت ملتی ہے تو سب سے پہلے محبوب کی یاد آتی ہے اور بے تحاشا آتی ہے۔ مومن کا شعر آفاق شعر، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ کام کے اوقات میں شاعر کو محبوب کی یاد نہیں آتی، اگر آئے بھی تو شاعر اسے بھرپور بسر نہیں کر سکتا، لیکن فرصت کے لمحات میں شاعر کو محبوب کی یاد مسلسل آنے لگتی ہے اور محبوب کا تصور شاعر کے ساتھ ہوتا ہے۔ عشق نے سیکھ ہی لی وقت کی تقسیم کے اب، وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد۔